آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہمارا بیٹھا ہے، آپ رسپانسیبل بنے، رسپانسبلٹی نہ بنے، ذمہ دار بنے، ذمہ داری نہ بنے. آپ صبح سے شام تک جاتے ہیں، نوجوان ہمارا، دوسرے ممالک کا جو نوجوان ہے وہ جاتا ہے، وہ 21 ایئرس تک جناب اپنے گریجویشن مکمل کرتا ہے، پوسٹ گریجویٹ کو مکمل کرتا ہے، اس کے بعد وہ پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں مال لے کر آتا ہے، وہ اپنے گھر کی ذمہ داری نہیں بنتا بلکہ ذمہ دار بنتا ہے. جملے پہ غور نہیں کر رہے آپ. ہم اپنے گھر کی ذمہ داری بنے ہوئے ہیں. نکلو اس چیز سے، اپنے گھر کے ذمہ دار بنو. صبح سے نکلو رات تک، 2000 جب تک نہ آئے گھر میں قدم نہ رکھو. ہزاروں راستے ہیں تمہارے پاس. تم آتے ہو گھر میں، باہر جا کے دوستوں یاروں میں ہنسی ہے، مزاح ہے، ٹھٹے ہیں، اور گھر میں آنے کے بعد اپنی ماں کو مزاج دکھاتے ہو. تم کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو کھانا کہتے ہیں یہ کیا پکا دیا ہے، تو تم نے لائے کیا ہو جو تمہیں کھلایا جائے. تربیت کیجیے اپنے قوم کی. نوجوانوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. یہ 20 سال کا نوجوان، شرم سے ڈوب مرو. تم 20 سال کے ہو، ہاتھ تمہارے سلامت ہیں، آنکھ تمہارے سلامت ہیں، اور گھر منہ اٹھا کے چلے آتے ہو. ان بوڑھے باپ پر تم بوجھ بن رہے ہو. جاؤ جا کر کام کرو. دیکھو جا کر صحابہ کرام نے کتنی محنت اور مشقت والی زندگی گزاری ہے. اقوام کیسے بڑھ رہی ہیں آگے. تم نے کیا سمجھ لیا کہ وہ اپنے نائٹ کلبوں سے آگے بڑھ رہے ہیں، بار اور کسینوں سے آگے بڑھ رہے ہیں. تم نے یہ سمجھ لیا، یہ تم نے غلط سمجھا ہے. آج بھی محنت جفا کش قوم ہے جو کام کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے. جو کمزور ہوتی ہیں، نالائق، سست اور کاہل قوم ہوتی ہے، اللہ کبھی اس قوم کو امامت نہیں دیتا ہے. گھر میں آئیں تو آپ کھانا اٹھائیں، جو اس پلیٹ میں کھانا کھایا ہے جا کر دھوئیں. کس نے کہا ہے کہ جناب دھونا تمہارے ماں کی ذمہ داری ہے؟ اپنے زندگی کے نظام کو بدلیں. ہم آتے ہیں گھر کے اندر تو جناب اچھا پھر جناب ہیں تو ہم چودھری صاحب نا. کبھی کچن میں گئے، میں کچن میں کبھی ہاتھ بٹایا کچن میں جا کر؟ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. کہیں لکھا ہے کہ کچن میں نہیں، یہ عورت جو پیدا ہوئی ہے یہ کچن کے لیے پیدا ہوئی، کہاں لکھا ہے؟ اپنی زندگیوں کو گھر میں ٹائم دیں، گھر میں دیکھیں، نظام ہاتھ بٹائیں. کیا حضور ہاتھ نہیں بٹاتے تھے؟ اللہ اکبر. کیا حضور نے ایسی زندگی نہیں گزاری؟ میرے آقا تو پڑوسیوں سے پوچھتے تھے بازار جا رہا ہوں کچھ منگانا ہے تو بتاؤ نا. آپ کون سے دین کی بات کرتے ہیں یا کون سا دین سکھایا جا رہا ہے؟ تو حضرات ذرا سا توجہ. کبھی اپنے باپ سے ہم نے پوچھا ہے کہ آپ نے اپنے آنکھ کو دکھایا آپ کی آنکھ کمزور ہے؟ کبھی پوچھا ہے کہ بابا امی بلڈ ٹیسٹ کا کہا تھا، بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ پیدا کرو اپنے اندر اتنی اسپرٹ کہ تم اپنے باپ اور اپنے ماں سے آ کے پوچھو، ان کی دل جوئی کرو. جب تمہارے پاس مال ہوگا تو تم خرچ کرو گے. تو اس لیے دماغ، سوچ، فکر یہ کب ممکن ہوگا؟ تجارت کی طرف آؤ. دماغ، آئیڈیاز نکالو. یہ جتنے بڑی کمپنیاں ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں، یہ پہلے چھوٹے تھے. گنتی ہمیشہ 1 سے شروع ہوتی ہے. 1,00,000 کی گنتی بھی شروع ہوئی تھی نا تو 1 سے شروع ہوئی ہے. آپ کے یہاں برتن دھونے میں آپ کو آر محسوس ہو جائے اور آپ کی بیوی روٹی نہ پکائے تو آپ کو آر محسوس ہو جائے، اپنے ہاتھ سے کپڑے آپ پریس نہ کریں، آپ اپنے گھر میں جھاڑو نہ لگا سکیں، صفائی ستھرائی کا خیال آپ نہ رکھ سکیں، تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ کا سوشل کنسٹرکشن برباد ہو چکا ہے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ باہر کون کرے گا؟ جب گھر میں نہیں کرے تو باہر کون کرے گا صفائی ستھرائی؟ اس قوم کو کہا گیا صفائی نصف ایمان ہے. اس قوم سے کہا گیا صفائی تو کون کرے گا؟ جب گندگی تم کرتے ہو تو صفائی بھی تم کرو، انتظام تم کرو. نہیں جناب بلدیہ کرے گی تو فلاں کرے گی، چلو نہ کرے تو مر جائیں. پھینکنے والے اپنا ہاتھ روکیں، اس کو اپنے مقام پر پھینکیں. صفائی کرنے والے جب نکلیں تو صبح کے وقت تمہارا ٹائم شیڈیول ہی غلط ہے. اپنے صبح کا آغاز، وہ قوم کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی جس قوم کے گھر میں لوگ صبح فجر کے وقت نہ اٹھیں، وہ قوم خوشحال نہیں ہو سکتی ہے. لکھ لیجئے آپ کہیں پر، وہ قوم کبھی بھی خوشحال، وہ گھر خوشحال نہیں ہوگا جس گھر کا آغاز فجر کی نماز سے نہیں ہوتا ہے.